پر پتھر برسائے، لیکن براہ راست یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید براہ راست یہ پیغمبر اسلام پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی شرافت تو نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ حضرت عمار یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب بن ارت رضوان اللہ علیہم اتنے سارے مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام تو ان لوگوں کی نگاہ میں اس سارے فتنے اور فساد کے بانی ہیں۔ اگر پیغمبر کا ہی خاتمہ ہو جاتا تو یہ سارا فتنہ ختم ہو کے رہ جاتا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ شروع میں ہمیں کچھ واقعات ملے، لیکن پیغمبر اسلام پہ کوئی براہ راست حملہ نہیں ہو رہا، جبکہ پیغمبر اسلام وہ 2 عمل انجام دے رہے ہیں کہ جن کو مکے والے کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پہلا عمل، مکے والے قرآن کسی کی زبان سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی تو اتنا مارا کہ زخمی ہو کے گر پڑے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کسی کی زبان سے سننا یہ قریش کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا جرم مکے میں تھا کہ کوئی قرآن کی آیت اپنی زبان سے ادا کرے، کیونکہ معلوم تھا قریش کو کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے۔ سب کو روک رہے ہیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے مگر اللہ کے رسول صبح سے شام تک حرم میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، ساری رات اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ گانے والے پیغمبر کے سامنے آ جائیں، نظر لگائی جاتی ہے، مگر پیغمبر کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ باقی کوئی ایک مسلمان تلاوت قرآن نہیں کر سکتا۔ جس نے تلاوت قرآن کر لی اسے فوراً عربوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس طرح کہ آئندہ وہ تلاوت نہ کر سکا۔ فقط پیغمبر اسلام کو اجازت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، نماز کا مسئلہ۔ مکہ کی سرزمین پر کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جیسا کہ ایک دفعہ چند مسلمان غار میں چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی قریش نے دیکھا تو حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ پیغمبر اسلام حرم میں سب نگاہوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جو سب سے بڑے جرم ہیں مکے والوں کے، وہ 2 جرم ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، باقی وہ سارے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے تیار۔ پیغمبر اسلام کو دیکھ کر ان کا ہاتھ کیوں رک جاتا ہے؟ کوئی تو سبب ہوگا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبانی مخالفت کتنی ہی کی جائے، پیغمبر کے ساتھیوں پر کتنا ہی ظلم کیا جائے، مگر پیغمبر اسلام سے بہرحال قریش والے بھی ڈر رہے تھے۔